اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت اور ایک ہی شریعت ہے، یعنی یہی تمہارا دین ہے اور تم سب ایک ہی دین کے پیرو ہو، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، بس مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہ سورہ مومنون کی 52 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک لفظ لائے ہیں امت کہہ کر۔ امت کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ کسی جماعت نے امت محمدیہ جیسا کہتے ہیں، ایک پیغمبر کی جو جماعت ہوتی ہے اس کو بھی امت کہا جاتا ہے، اور جو طریقہ جو دین ہوتا ہے اس کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں طریقہ اور دین سے متعلق بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سارے کے سارے پیغمبر شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی آئے وہ سب کے سب اسی بات کو پیش کیے، یعنی توحید، ایک اللہ کی عبادت۔ ان سب کا طریقہ، ان سب کی بات، دین کی بنیاد یہی رہی ہے شروع سے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ یعنی جہاں جہاں پر بھی آئے زمانوں کا اختلاف رہا اور جگہوں کا اختلاف رہا، لیکن اس کے باوجود بات ایک ہی رہی، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، بس مجھی سے ڈرتے رہو، یعنی میرے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر بعد میں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اپنی افترائی دین پر خوش و نازاں ہیں۔ اور یہ تمام باتیں پیش کرنے کے بعد، توحید کو پیش کرنے کے باوجود بھی لوگوں میں اختلاف رہا اور اختلاف ہوتا رہا، اور دین میں تحریف کرتے رہے اور اس کو بدلتے رہے اور اپنی اپنی مرضی سے چلتے رہے، اور دین کو اپنی مرضی سے انہیں اس پر ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے اور اس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ سورہ انعام پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور گروہ گروہ بن جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہے بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے دین کے ٹکڑے کیے اور گروہ گروہ بن گئے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اور فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو دین میں گروہ گروہ بنتے ہیں، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہے گا تو پھر وہ ان کا حال کیا ہوگا بتائیے آپ، کہ کون ان کی شفاعت کرے گا، کون ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سخت وعید دے رہے ہیں کہ اس قسم کے جو کام کرتے ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لست علیہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ اور پھر ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ پھر وہ ان کو بروز قیامت جتلا دے گا کہ وہ کیا کام کر کے آئے ہیں دنیا میں۔ اور اسی کے متعلق ایسی ایک حدیث جو اس قسم کے جو کام کرتے ہیں، جو گروہ بندی کرتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، اس میں سے 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور صرف ایک فرقہ ہوگا وہ جنت میں جانے والا۔ صحابہ کرام نے جو ہے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سے خوش نصیب ہوں گے وہ فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے۔ یعنی یہ کسوٹی رکھ دی گئی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ اس بات کو چیک کر لیں کہ کیا واقعی میں یہ سنت طریقہ ہے، کیا واقعی میں صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، اور اگر تھا تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور اگر سنت نہیں تھا اور صحابہ کرام نے اس کو اختیار نہیں کیا تھا اور پھر بھی ہم ہر دھرمی اور ضد کر کے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا مقام ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں نے اختلاف کیا اور گروہ گروہ کیے اور اپنے آپ کو اپنی مرضی سے جو ہے چلانے کی کوشش کی اپنے دین کو۔ کل حزب بما لدیہم فریحون۔ اور پھر یعنی ہر لوگ، ہر گروہ اپنی افترائی دین پر خوش اور نازا رہا، یعنی سب یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے ہیں،
ہیں اور بڑے خوش ہوتے رہے اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا رہا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی خود فریبی اور جہالت اور ضلالت کی حالت پر چھوڑ دیجیے تاکہ انہیں موت آ جائے۔ ان کا معاملہ یہی ہوگا کہ ان کو اللہ کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سرکشیوں کے باوجود ہم انہیں مال و دولت سے نوازتے ہی رہیں گے، یا ان کی خوشحالی کے لیے ہم سرگرم عمل ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اس کی وجہ سمجھ نہیں رہے ہیں، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود انہیں سب کچھ مل رہا ہے، یعنی مال اور اولاد سب چیزوں سے نوازا جا رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ خوش ہیں بڑے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلائیوں میں بڑے سرگرم ہیں اور بہت دینا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نواز رہے ہیں، مال و دولت سے نواز رہے ہیں، اولاد سے نواز رہے ہیں، اقتدار سے نواز رہے ہیں، حکومتیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں شعور نہیں ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے تعلق سے تو جو ہے بات ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے وہ سب کا سب آزمائش ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں پر خوشی اور غم اور جو ہے خوشحالی اور پریشانی اور وسعتیں، فراقی اور تنگدستی، فقر و فاقہ، بیماری، صحت و تندرستی، یعنی جو بھی چل رہا ہے یہاں پر، یعنی عزت و ذلت، یہ سب کا سب ایک آزمائشی طور پر چل رہا ہے۔ کسی کو کچھ مل رہا ہے، کسی کو کچھ مل رہا ہے، کبھی کچھ چلتے رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے تو آپ کو وسعت اور فراخی دے رہے ہیں، اور ناراض ہیں تو آپ سے جو ہے آپ کے لیے تنگدستی کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور یہ آزمائش ہے، اور چونکہ یہ دنیا خود پوری کی پوری آزمائش ہے اور سب کے سب ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ آزمائش چل رہی ہے، اس لیے وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے سورہ انعام پارہ 7 میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً، اور اس میں یہ بات جو ہے واضح کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ جب وہ بھلا دیے ان نصیحت کو جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان باتوں کو، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پھر ہم نے ان کے اوپر سارے دروازے کھول دیے، یعنی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے، یعنی وہ لوگ جو نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے تھے اور جن کو نصیحتیں کی جا رہی تھی اور احکامات سنائے جا رہے تھے، تو پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اور اس سے نافرمانی کی، روگردانی کی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، تو پھر جو ہے ہم نے جب ان کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے، سب کچھ انہیں عطا کر دیا، تو پھر وہ بہت خوش ہو گئے اور اترانے لگے، تو پھر اچانک ہم نے ان کی پکڑ پکڑی اور پھر وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ یہ سورہ انعام پارہ 7 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے کہ جب نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود عطا اللہ تعالیٰ کی جاری ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے، تھوڑا سا رک کر سوچنا چاہیے کہ یہ زلزلے کا پیش خیمہ ہے، کیونکہ یہ کیوں مل رہا ہے۔ اس کے تعلق سے تو جو ہے انسان کو، یعنی اگر عقل مند ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے انسان کی فکر خراب ہوتی ہے، سوچ خراب ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی قوموں کا جو زوال آتا ہے وہ اس کی کردار خراب ہوتے ہیں، پستی میں جاتے ہیں اور اخلاق جو ہے پست ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں اور پھر ان میں کچھ صلاحیت باقی نہیں رہتی، اچھے اور برے کی تمیز باقی نہیں رہتی، اور ان کو چاہے آپ اصلاح کی کوشش کریں، ان کو کچھ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، دونوں برابر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ان کے ہاتھ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھتے، اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے وہ لوگ، اور ان کے دل کبھی بھی نہیں جھکتے اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے رخ نہیں پھرتے اصلاح کے لیے اور اچھی باتوں کو سننے کے لیے، اور پھر اپنے غلط سلط کاموں کو وہ اپنی تعویلات کے ساتھ توجیحات پیش کر کے، یعنی حسین غلاف چڑھا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کام کو، اپنے ہر ایکٹ کو وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا، ہم نے تو ویسا نہیں کیا تھا۔ یہ معاملہ وہ لوگوں کا ہو جاتا ہے جب ان کی فکر خراب ہو جاتی ہے اور ان کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار میں پستی آ جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو ہے جو بددین
قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم کچھ دنوں کے لیے یعنی وقتی طور پر مزید اور اضافہ کر دیتے ہیں ان کی دنیا کی آسائشوں میں، اور ان کی دنیا کی جو فراوانیاں ہیں اس میں اور مزید دے دیتے ہیں، ان کو عطا کر دیتے ہیں، تو پھر اس میں ایسے مگن اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھلنے کودنے لگتے ہیں اور عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ دنیا کی کامیابیوں کو اور دنیا کی ترقیوں کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اور مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کی پکڑ آتی ہے، ان کا مواخذہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس وقت، اور پھر ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، اس وقت تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ انسانوں کا ہوتا ہے، عام طور پر دیکھتے ہیں آپ کہ انہیں چل رہا ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اپنی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تمہیں عطا کر رہے ہیں تو یہ ڈھیل ہے، استدراج ہے، یہ جو ہے کوئی اللہ کی عطا کو جو ہے یہ نہیں سمجھنا کہ محبوبیت کی نشانی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ یہ جو ہے دلیل نہیں بن سکتی، دنیا کی کامیابیاں اور دنیا کی ترقیاں جو ہے اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں اس لیے دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت سے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں لیکن ان کو نہیں دیتے، اور بہت سے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے دنیا میں کہ کیسے کیسے اللہ کے باغی اور غدار ہیں اور نافرمان ہیں، اور کتنا نواز رہے ہیں، ان کو کتنا نوازتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا میں کہ دنیا کی کامیابیاں انہی کو ملتی ہیں جو اللہ کی محبوب قومیں ہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ بات بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ جو مال و دولت ان کو ملتا ہے تو وہ آزمائش کے لیے ملتا ہے، اور آزمائش میں اگر انسان پورا نہیں اترتا تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اچانک اس کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ بات اس کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ان کے اس کا شعور نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھ رہے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ہیبت زدہ رہتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی تعلیمات کو مان لیتے ہیں یعنی الہی تعلیم کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک فرمان روائی قرار نہیں دیتے، والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جو کچھ دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں، ان پر نازع نہیں ہوتے، اور ان کے دل اس خیال سے دہل جاتے ہیں کہ انہیں محاسبہ اعمال کے لیے اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ لوگ نیکیوں میں پیش رہتے ہیں اور وہ بھلائیوں میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو پہلے ذکر کیا گیا تھا، جو بندے ہیں اللہ کے، جو فرما بردار اور حکم بردار بندے ہیں، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف رہتا ہے ان کے دلوں میں، ہیبت طاری رہتی ہے، اور پھر اللہ کی آیتوں کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے، احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ ہے قیامت کے دن کے تعلق سے ان کے دل میں یہ ہیبت طاری رہتی ہے، جواب دہی کا احساس ہمیشہ ان کو ستاتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو حاجت روائی میں اور مشکل کشائی میں شریک نہیں کرتے، اور یعنی خالق حقیقی اسی کو مانتے ہیں اور اپنا کارساز حقیقی اسی کو مان کر اسی سے جو ہے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے بعد اتراتے نہیں، نازع نہیں ہوتے، بلکہ ڈرتے ہیں اس میں بھی، اور ڈرتے رہتے ہیں اس وجہ سے کہ پتہ نہیں کہ کچھ کمی ہو جائے، پتہ نہیں کچھ ایسی چیز پیش آ جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، اس کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں، دینے کے بعد بھی ڈرتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہ لوگ نیکیوں میں پیش رہتے ہیں اور وہ بھلائیوں میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ عَاطَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سورہ واللیل پارہ 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے، یعنی اس نے دیا اور پھر ڈرا اور پھر جو ہے تصدیق کی، نیکیوں کی، صحیح کام کی، سچائی کی تصدیق کی، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور دے کر بھی ڈرتے ہیں، اور پھر ڈرتے ہیں اور پھر تصدیق بھی کرتے ہیں، ساری سچی باتوں کی، کلمے کی تصدیق، جنت کی تصدیق، اور جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان تمام باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ انہی کے تعلق سے جو ہے یہ بات حدیث آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال
کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں ڈرنے والے؟ کیا وہ لوگ شراب پینے والے ہیں؟ کیا یہ لوگ بد کردار لوگ ہیں، بدکاری کرنے والے لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ جو ہے لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے والے لوگ ہیں یا چوری کرنے والے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو روزے رکھنے والے ہیں، جو صدقات اور خیرات دینے والے ہیں، اس کے باوجود ڈرنے والے ہیں۔ یعنی یہی لوگ ڈرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، روز جزا پر یقین رکھتے ہیں، قیامت کے روز پر اور حساب کتاب پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ خرچ کرتے ہیں، جانوں اور مالوں کو لگاتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ اور جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ کہا ان کے متعلق، یعنی جس نے بخل کیا، جس نے کنجوسی کی، کچھ بھی خرچ نہیں کیا، اور پھر جو ہے اس نے جھٹلایا اور مستغنی ہو کر پھرتا رہا، یہی حال ہے وہ لوگوں کا۔ یعنی دیتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں کچھ بھی، اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ ڈرنے والے لوگ تو یہ ہیں جو واقعی میں سمجھ گئے ہیں دین کو، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور پھر ڈرتے بھی رہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہیں پیش نیکیوں میں جو ڈر رہے ہیں، یعنی پیش رہتے ہیں اور بھلائیوں میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔